الرحمن الرحیم ویورز، جب بھی آپ گھر کی تعمیر شروع کرتے ہیں تو اس میں سیمنٹ، بجری، ریت اور جتنا بھی کنسٹرکشن مٹیریل آپ نے لگانا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کافی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، لیکن ایک چیز جو کہ سب سے اہم ہوتی ہے وہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور وہ ہے گیس کا میٹر۔ تو جب بھی آپ گھر کی تعمیر شروع کریں تو گیس کے میٹر کے بارے میں کنسیڈریشن میں اسے ٹاپ پرائرٹی پہ رکھ کر آپ کافی مشکلات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ڈفرینٹ ٹائپ کی جو گیس کنیکشنز ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ایک ادارے اوگرا SHGPL کی جو اب نئی پالیسی ہے گیس کنیکشن کے بارے میں اس کی تفصیل دوں گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ RLNG گیس کیا ہے، اور نیچرل گیس اور LPG سلنڈر کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ کون سی آپ کے لیے فیزیبل ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ان کی پرائسز کے بارے میں بھی تفصیلیں بتاؤں گا، تاکہ جب آپ کنیکشن کے لیے اپلائی کریں تو آپ کو ہر چیز بلکہ تمام چیزوں کا پتہ ہو۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ویورز کہ پاکستان میں دو طرح کی گیسز جو ہے گھریلو صارفین استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہے اولڈ ٹریڈیشنل گیس جسے ہم سوئی گیس یا نیچرل گیس کہتے ہیں، تو اس کا استعمال پورے پاکستان میں ایکسٹینسولی ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو اہم گیس ہے وہ LPG ہے، جو کہ سلنڈر کی گیس ہے، تو اس کا استعمال بھی وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ پائپ لائن وغیرہ نہیں ہوتی۔ اور تیسری جو گیس ہے ابھی ریسنٹلی اوور دا ایئر ریسنٹ پاسٹ میں سسٹم میں آنا شروع ہوئی ہے، تو وہ ہے RLNG۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے گیس کے نئے کنیکشنز پر 2025 کے آخر میں جو بین تھا، اور یہ بین 2021 میں لگایا گیا تھا، اس کو اٹھا لیا۔ تو آپ جب بھی چاہیں تو گیس کنیکشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن دیر از اے کیچ دیئر۔ RLNG، سوئی گیس اور LPG یہ کیا ہے، ان کے ریٹس کیا ہیں، اور وچ ون از فیزیبل فار یو ٹو انسٹال اور گیٹ دا کنیکشن فار یور فیوچر ہوم۔ تو سوئی گیس آپ کو سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں سوئی کے مقام پر کافی مقدار میں تھی، اس کے علاوہ کوہاٹ، کرک اور جہاں بھی پہاڑی علاقہ ہے تو وہاں پر یہ زمین کے اندر کافی مقدار میں تھی، لیکن اوور دا ایئرز گیس کے ریزرو ظاہر ہے کم ہونا شروع ہو گئی، یا پھر پاکستان کی پاپولیشن بڑھتی گئی، تو وقت کے ساتھ ساتھ اس گیس کی قلت بھی پیدا شروع ہونی لگ گئی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند سالوں سے بجلی کے لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ اب ماشاءاللہ تواتر کے ساتھ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ میں بہت فرق ہے۔ The number of gas users have increased over the years immensely، جبکہ سپلائی اسی کوانٹٹی میں آ رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اوور دا ایئرز اگر آپ نے دیکھا ہو کمرشل بنیادوں پر CNG اسٹیشن بھی بن گئے، اور گاڑیوں میں بھی گیس کا استعمال شروع ہو گیا، اسپیشلی جو پیٹرول پمپس ہیں، سوئی گیس اسٹیشنز ہیں CNG کے، تو اس کے ساتھ بھی گیس کی کنزپشن بڑھ گئی۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان کو الٹرنیٹ چیزیں لک آفٹر کرنی تھی، تاکہ
جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ RLNG امپورٹ کی جائے۔ اب RLNG گیس کیا ہے؟ RLNG کا مطلب ہے ری گیسیفائڈ لیکویفائڈ نیچرل گیس۔ RLNG جو ہے یہ قطر سے امپورٹ کی جاتی ہے، آپ سب کو شاید معلوم بھی ہو۔ یہ بائی سی یا بائی روڈ وہاں پہ پہنچتی ہے کراچی پورٹ پہ، اور پھر وہاں پر ری پروسیس کر کے اسے گیس میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ یا میں بتاتا چلوں کہ RLNG لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے ایٹ دا ٹائم آف امپورٹ، تو جب اس کو گیس میں دوبارہ کنورٹ کیا جاتا ہے تو RLNG LPG کی طرح نہیں ہے کہ سلنڈر میں بھری جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو آلریڈی انسٹالڈ گیس کی پائپ لائنز ہوتی ہیں انڈر گراؤنڈ میں، تو اس میں اس کو پمپ ان کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح آپ اس کو اپنے گھر میں کچن وغیرہ میں آن ڈیلی بیسس روزمرہ معلومات کے معمولات میں پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو تو پتہ نہیں چلتا کہ آپ سوئی گیس یوز کر رہے ہیں یا RLNG یوز کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے LPG آپ کو سب کو پتہ ہوگا کہ وہ سلنڈر میں استعمال ہوتی ہے، خاص کر جب سردیوں میں لوڈ شیڈنگ شدت اختیار کر جاتی ہے تو سلنڈر کا استعمال بڑھ جاتا ہے، اس کی پرائس بھی زیادہ ہوتی ہے۔ RLNG کا جب کمپیئر کریں سوئی گیس کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ یہ امپورٹ کی جاتی ہے اور اس کی پیمنٹ جو ہے ڈالروں میں کی جاتی ہے، تو ظاہر ہے جب یہ پاکستان میں پہنچے گی اور اس کو دوبارہ وہاں پہ ریسائیکل کیا جاتا ہے اینڈ اٹ از کنورٹڈ انٹو گیس فرام دا لیکوڈ فارم، تو اس پہ کاسٹ آتی ہے۔ تو اس کی جو قیمت ہے کمپیئر ٹو دا نیچرل گیس، جو کہ ظاہر ہے سستی بھی کافی سستی ہے، کنوینئنٹ ہے، لوکلی پروڈیوسڈ ہے، اور اس پہ گورنمنٹ سبسڈی بھی دیتی ہے، لیکن اوور دا ایئرز اب تو دیکھا کہ وہ بھی کافی مہنگی ہو گئی ہے۔ آہستہ آہستہ 2-3 سال میں انہوں نے اتنی گیس کی قیمتیں بڑھا دی ہیں کہ وہ بھی ایک غریب صارف کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے اس کی پیمنٹ۔ لیکن پھر بھی اگر نیچرل سوئی گیس یا نیچرل گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں تو RLNG کی ظاہر بڑی ہوں گی، کیونکہ ڈالر اوور دا ایئر اسٹرانگ ہوا، ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہوا، تو RLNG جب امپورٹ ہوگی تو اس کی پرائس بھی زیادہ ہوتی گئی۔ اور LPG جو ہے وہ پاکستان میں جو استعمال ہوتی ہے ان دا نیڈ بیسس، جیسے کہ میں نے کہا پائپ لائن نہ ہو یا جہاں پہ سوئی گیس کی لائنیں نہ پہنچی ہیں، تو وہ اوور دا ریگولر بنیاد پر گھر میں اور کمرشل بنیادوں پہ صارفین استعمال کرتے ہیں۔ اب RLNG جو ہے اس کا جو سب سے ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ نیچرل گیس سے تقریباً 60-70% زیادہ مہنگی ہے، لیکن چونکہ وہ نیچرل گیس کی طرح ہی مین پائپ لائنوں میں پمپ کی جاتی ہے تو اس کی کنوینئنس ہے ایز کمپیئر ٹو LPG، کیونکہ LPG کو آپ کو اٹھا کے لانا پڑتا ہے، اور اس کو اگر دوسری چھت پہ یا کہیں لفٹ کرنا ہو تو اٹ از ہارڈ ٹو لفٹ دا سلنڈرز۔ تو ہر گیس کے جو نیچرل گیس ہے ون آف دا بیسٹ، اسٹل ون آف دا بیسٹ اف یو گیٹ اٹ۔ لیکن سیکنڈ آپشن میں RLNG، دو اٹ از ایکسپینسو، the government pay in dollars, so naturally once the price goes up or the dollars become stronger, then the RLNG prices will also increase۔ اور LPG تو جو ہے یہ بھی امپورٹ کی جاتی ہیں سینٹرل ایشیا، ایران، یا لوکلی بھی تھوڑی پروڈیوس کی جاتی ہے، تو یہ تو شروع سے ہی مہنگی ہے۔ اب اگر ایک ایوریج فیملی ہے تو وہ نیچرل گیس جسے ہم سوئی گیس کہتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں، تو لیٹ سپوز کہ اس کا بل آتا ہے 1500 سے لے کے تو 2200 کے درمیان، جو کہ ایوریج بل ہے تو آئے گا۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کے پاس RLNG کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کا بل 70-80% بڑھ کر ایوریج جو فیملی، سیم فیملی جو کہ سوئی گیس کا 1500 یا 2500 کے درمیان بل دے رہے، تو اس کا تقریباً 3500، 6000 سے لے کے 12000 تک میں بل جا سکتا ہے۔ آپ اس کو استعمال کریں یا نہ کریں، لیکن 3500 بل آپ کو ضرور آئے گا۔ اس کے بعد LPG جو ہے وہ
ویسے اس کی ابھی جو ریسنٹلی مارچ 2026 میں اس کی جو گورنمنٹ نے آفیشیل پرائس تھی تو وہ 304 روپے پر کے جی اس کی قیمت ہے، لیکن جیسے ہی سردی بڑھتی ہے یا تھوڑی سی شارٹیج ہو جائے تو اس کی قیمت 350 400 روپے پر کے جی تک بھی چلی جاتی ہے۔ تو ایک 11 یا 12 کلو کا جو سلنڈر ہوتا ہے اس کی وہ گھریلو صارف کو 3600 سے لے کے 4000 روپے میں وہ پڑتی ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے اب جو نئی پالیسی SNGPL کے تھرو متعارف کیا ہے تو اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ دے آر پروموٹنگ اور ایمفسائزنگ آن RLNG یوز۔ وہ گورنمنٹ چاہتی ہے اور جتنے بھی نئی سوسائٹیز یا نئی رہائشی اسکیمیں جو کہ ڈیولپ ہو رہی ہیں جن میں گھر بن رہے ہیں تو ان کو RLNG گیس کے کنیکشن ہی دیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو گورنمنٹ آف پاکستان کو ریونیو کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس میں کافی ریونیو اکٹھا کر لیتے ہیں، جنریٹ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بین لفٹ کیا گیا ہے یہاں پہ ایک ٹرکی چیز ہے، تو اگر آپ گھر کی تعمیر شروع کرنے سے پہلے اپلیکیشن SNGPL میں دیتے ہیں تو دے ول گیو یو دا RLNG کنیکشن not the سوئی گیس کنیکشن۔ اف یو آر lucky you might get it، لیکن اس میں 6-7 سال لگ جاتے ہیں اور گیس کا کنیکشن نہیں ملتا۔ لیکن نیو پالیسی کے تحت گورنمنٹ جو پروموٹ کر رہی ہے اور جو کہ آپ کو کنیکشن اپلیکیشن کے بعد دیتی ہے تو RLNG کا ہی ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس کا پروسیس کیا کرنا ہے کہ آپ کو 3 سے 12 مہینوں میں جب آپ اپلیکیشن دیں گے تو آپ نے سب سے پہلے الاٹمنٹ لیٹر کی کاپی، ID کارڈ کی کاپی، یہ آپ نے ضرور RLNG جو SNGPL کا آفس ہے یا اس کی ویب سائٹ ہے آفیشیل ویب سائٹ، اس پہ آپ لاگ ان کر کے اپنی جو اپلیکیشن آپ جمع بھی کرا سکتے ہیں۔ دوسرا جس نے جمع کرائی ہو تو وہ اپنا سٹیٹس بھی اپنے ID کارڈ کے 13 ڈیجٹس اس میں ڈال کر تو سٹیٹس بھی چیک کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک اسی RLNG کے کنیکشن کو سپیڈ اپ کرنے 3 سے 12 مہینے تب آپ ملے گا اگر آپ اس کے فاسٹ ٹریک جو ہے اسکیم میں اپلائی کرتے ہیں۔ اگر نارمل اپلائی کرتے ہیں تو it will take 2 to 3 years or maybe 4 years to get the new connection in your house۔ لیکن اگر آپ زیادہ پیمنٹ کرتے ہیں تو فاسٹ ٹریک اسکیم کے تحت آپ کا 3 سے 12 مہینے میں آپ کا نمبر آ جائے گا اور آپ کو گیس کا کنیکشن لگ جائے گا۔ ریممبر یو ول گیٹ RLNG کنیکشن فرام دا SNGPL ڈپارٹمنٹ۔ RLNG کنیکشن جو ہے اس کی اور جب بھی آپ RLNG کے کنیکشن کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ سے ایک کانسنٹ فارم سے پر بھی دستخط لیے جاتے ہیں۔ اس کانسنٹ فارم میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ ایگری ٹو دا ٹرم اینڈ کنڈیشنز آف دس فارم، وچ مینس کہ اگر RLNG کی پرائسیں انٹرنیشنل لیول پہ مارکیٹ میں بڑھتی ہیں، ظاہر ہے اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے ڈالر کے ساتھ اور آئل پرائسز کے ساتھ، تو اس کی جو پرائس بڑھے گی آپ کو وہی پیمنٹ بھی دینی پڑے گی جب آپ کو بل آئے گا۔ تو یہ کانسنٹ فارم اس لیے آپ سے سائن کرایا جاتا ہے۔ تو ایک شناختی کارڈ کی کاپی، الاٹمنٹ بل کی کاپی آپ نے سبمٹ کرنی ہے RLNG کے لیے SNGPL کے لوکل آفس میں، اور کانسنٹ فارم بھی آپ نے سائن کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کنیکشن 3 to 12 months میں مل جائے گا اگر آپ نے فاسٹ ٹریک اسکیم کو اویل کیا ہے تو، ادروائز یو ول گیٹ دا connection in your respective time which spans between 3-4 years to 5 years time۔ اب جب یہ کانسنٹ فارم آپ نے دے دیے تو اب آتے ہیں کہ جو نئی ڈیولپمنٹ اسکیمیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، یا جس طرح میں B17 ہاؤسنگ سوسائٹی میں کام کرتا ہوں تو یہاں پر ABC بلاک میں آلریڈی جو ہے پائپ لائن انڈر گراؤنڈ بچھی ہوئی ہیں اور یہاں پر سوئی گیس اور جسے ہم نیچرل گیس کہتے ہیں اس کے کنیکشن آلریڈی یہاں پہ لوگوں نے اویل کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ آگے بڑھ جائیں C1
بلاک جو ہے تو اس میں اس وقت RLNG گیس ایک جو ولاز یہاں پہ ریڈ سن کے ولاز بنائے گئے تو اس میں RLNG کنیکشن دیا گیا اور وہاں کے جو رہائشی ہیں اس وقت RLNG گیس استعمال کر رہے ہیں۔ فردر آپ EF D اور G بلاک میں چلیں تو گیس کی پائپ لائن وہاں بچھی ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کو یہاں پھر عرض کر دوں کہ ونس یو اپلائی ان دا SNGPL آفس یو ول گیٹ RLNG کنیکشن، آپ کو نیچرل گیس کا کنیکشن نہیں ملے۔ دو کہ یہ مہنگا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ سلنڈر کی جو ہیڈیک ہے اور اس کی تکالیف برداشت کی جائے تو اٹ از بیٹر ٹو اپلائی اینڈ گیٹ دا RLNG کنیکشن۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے بتانا اس لیے آپ کو ضروری سمجھا کہ آپ کو پتہ ہو کہ ایٹ دا ٹائم آف دا اور بگننگ آف دا کنسٹرکشن آف یور ہاؤس آپ یہ میک شور کر لیں کہ آپ ساتھ ساتھ نیو کنیکشن جس سے بین بھی گورنمنٹ پاکستان نے اٹھا لیا تھا 2025 میں، تو آپ اس میں اپلائی کریں تاکہ جب آپ کا گھر کمپلیٹ ہو تو اس دوران آپ کا ایٹ دا اینڈ آف دا کمپلیشن آپ کو گیس کا کنیکشن بھی مل جائے اور آپ جو مشکل آپ کو آ سکتی ہے بعد میں اس سے بھی بچا جا سکے۔ تو یہ تھی ایک ویڈیو 2026 میں گیس ریئلٹی کے بارے میں، اور آپ کو بتانا کہ سوئی گیس RLNG اور LPG جو سلنڈر ہے اس میں کون سا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے RLNG کے لیے اپلیکیشن دینی ہے اور کنیکشن حاصل کرنا ہے، یا یو ول اسٹک ٹو دا اولڈ ٹریڈیشنل میتھڈ آف بائنگ LPG سلنڈر فرام دا مارکیٹ، اور اس کے ساتھ یہ آپ نے چلنا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو گیس کے بارے میں، اس کی ریئلٹی کے بارے میں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری اگلی آنے والی ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے املاک اسٹیٹ کے YouTube چینل کو لائک کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور املاک اسٹیٹ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی اور بھی انفارمیشن چاہیے B17 ہاؤسنگ سوسائٹی، اس کے ساتھ ایڈجسنٹ فیصل ہلز، فیصل ٹاؤن D17 کے بارے میں کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے تو آپ، اور اٹ از ارجنٹ، دین یو کین گیو می اے کال آن مائی موبائل نمبر 0314964288 اور اسی نمبر پہ آپ مجھے واٹس ایپ میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو رپلائی یو بیک سون۔ تو اب میں B17 ہاؤسنگ سوسائٹی کے بلاک A سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، رب رکھا، خدائے پامان، گڈ بائے۔